بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، پہلگام بہانا اور پانی ہتھیانا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ اس سے مکمل آگاہی دوں گا کہ یہ ہے کیا مسئلہ۔ اور اگلی بات یہ کہ میزائل نصب ہو گئے، الرٹ جاری تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اور بھارتی اہم مقامات جو ہیں سب نشانے پر آ گیا۔ یہی نہیں، قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا، اس کے بعد فیصلے بھی چند لمحوں بعد نہیں تو چند گھنٹوں بعد واپس آنے والے ہیں سب کے سامنے۔ ایڈونچر ہوا تو سرپرائز بھی ملے گا۔ محیط پیرزادہ اور صنم جاوید بم کو پاؤں مارنے پر مصروف ہے۔ کیوں؟ پروگرام کے تحت کر رہے ہیں، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات تو یہی کر لیتے ہیں، سیدھی سادی سی، کہ محیط پیرزادہ جنہوں نے باپ کے انگوٹھے لگوائے تھے صرف جائیداد کے لیے، بڑے عظیم آدمی ہیں۔ کہتے ہیں کہنے والے، ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ ان کے راہ سے بھی رابطے ہیں۔ چونکہ بھارت کو ایک دم سے جنگی جنون ہوا اور مودی صاحب جو ہے سعودی عرب سے اپنا معاہدہ اپنا دورہ چھوڑ کے واپس بھاگے الٹے پاؤں۔ جاتے وقت وہ پاکستان کے اوپر سے گزر کے گئے تھے، رحیم یار خان کی جانب سے ہوتے ہوئے، یعنی شارٹ کٹ۔ واپسی پہ وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہ جناب دوسرے راستے سے لمبا روٹ کر کے واپس دہلی پہنچ گئے۔ اچھا، ہمارے سپہ سالار صاحب بھی غیر ملکی دورے پہ تھے، جنرل عاصم منیر، وہ بھی موجودہ صورتحال میں فوری طور پر واپس پاکستان آ گئے۔ جس وقت یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت قومی سلامتی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں چاروں جو ہیں وزرائے اعلیٰ بھی موجود ہیں، اور ہماری تینوں افواج کے سربراہ بھی، یعنی فضائیہ بھی ہے، بحریہ بھی ہے اور بری بھی ہے، سب وہاں موجود ہیں۔ اور ایک حتمی فیصلہ ہوگا کہ کیسے منہ توڑ جواب دینا ہے، اور مودی جی کا نشہ کیسے ہرن کرنا ہے، جنگی جنون کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ پہلگام کیا ہے؟ پہلگام جو تھا وہ فالس فلیگ آپریشن، ماضی میں بھی بھارت کئی دفعہ کر چکا ایسے اور ناکام ہوا، اس کے ثبوت نہیں دے سکا پاکستان پہ الزام۔ آپ یہ سوچیں کہ 3 بجے حملہ ہوتا ہے اور بارڈر سے سینکڑوں میل دور، اور 3:05 پہ بھارتی میڈیا شور مچانا شروع کرتا ہے پاکستان نے یہ کام کر دیا، پاکستان نے دہشت گردی کر دی، پاکستان نے سیاحوں کو مار دیا، 28 سیاح اور اس سے بے تحاشا زخمی۔ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2 بندے ہم نے مار دیے، یعنی آنے والے تو پیدل ہی ایسا انہیں میلا تو سفر کر کے تو انہیں مار لیا، لیکن مقامی لوگوں نے ثبوت دے دیا کہ یہ تو جناب ہے ساڈا ملک فاروق ہے اور یہ محمد دین ہے، یہ تو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، یہ کہاں سے باہر سے آئے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے جو بھارتی میڈیا نہیں کر رہا، بھارتی قوم مودی صاحب سے نہیں کر رہی، وہ سوال یہ ہے کہ ذرا یہ تو پوچھیں کہ سینکڑوں میل بارڈر سے دور یہ کیسے آ گیا، اور آپ کی جو چوکیاں تھیں اس پہ جو فوجی تھے وہ کیا کر رہے تھے، آپ کی جو 7 سے 9 لاکھ فوج جو مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے وہ کیا چرس پی کے سو رہی ہے، یہ لسی پی کے سو رہی ہے؟ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں۔ پاکستانی میں بیٹھے ہوئے جرنلسٹ کہتے ہیں وہاں میڈیا آزاد ہے، کوئی میڈیا آزاد نہیں ہے، وہاں پابندی ہے، بالکل کنٹرول میڈیا ہے۔ میں خود جا کے دیکھ کے آیا، اور آپ کو یقین نہیں تو آپ بھی کسی وقت چلے جائیں۔ اب بھارت نے کیا کیا؟ پاکستانی سفارتکار ناپسندیدہ نکال دو، 55 تعداد تھی کہتے 33 کر دو، کم کر دو، 22 کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا کہہ دیا کہ نکل جاؤ بھارت سے، کہ پاکستان چھٹے گا۔ پاکستان بھی جوابی کارروائی شام سے پہلے لے لیں، لیکن سوچ و بچار سے، اس لیے کہ ہم جنگی جنون میں نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سائے بدلے نہیں جا سکتے، تو ہمیں کسی افہام و تفصیل سے واگا بارڈر سیل کر دیا، اٹاری بند کر دیا، تو کیا ہوگا؟ آگے کون سا وہ کھلا تھا؟ ہم تو سکھ یاتری ہوں یا ہندو یاتری ہوں، ان کو یا مذہبی مقامات پر آ کر مذہبی باقاعدہ ان کو رسومات ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ان کی سیکورٹی کرتے ہیں، اور کوئی کبھی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا۔ ہم نے کبھی تال میل سے کام نہیں لیا، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنا معین الدین چشتی صاحب کا
یا سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اب نہیں دیتے، ویزے نہیں دیتے۔ اچھا، اب اس پہ سونے پہ سہاگا کیا کہ 60 ممالک کے جو ویزے ملے تھے جن لوگوں کو، ان کو بھی کہا ہے وہ بھی کینسل، نکل جاؤ جی۔ اور اس سے بھی زیادہ کیا ہے، انسانی توہین، کہ جو لوگ پاکستان سے ویزا لے کے انڈیا بھارت کا وہاں علاج کرانے گئے تھے، انہوں نے کہا وہ بھی نکل جائیں، یعنی بغیر علاج۔ انسانیت کا کوئی نام نہیں مودی سرکار کے سامنے۔ مودی سرکار صاحب نے فوری طور پر سندھ طاس معاہدہ ختم کیا، جو کہ آئین، قانون اور عالمی روایات کے مطابق یک طرفہ طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس معاہدے کا گارنٹر کون ہے؟ گارنٹر ہے ورلڈ بینک، عالمی تنظیم۔ لیکن انہیں کر دیا جناب، کیونکہ انہیں نے وہ کشمیریوں کا حق چھینا تھا نا، انہیں ختم کر دیا تھا، تو یہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کسی بھی دنیا کے ادارے سے یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دو طرفہ معاہدہ تھا، عالمی بینک اس میں گارنٹر تھا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک ملک یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو پھر بھارت کیسے کر سکتا ہے؟ بھارت کیا ان اصولوں کے باہر ہے؟ نہیں کر سکتا، غلط کیا ہے، اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، پاکستان نے میزائل بھی کل جب یہ حرکت ہوئی تو فوری طور پر چیک کر لیے، بلکہ نصب کر دیے ہیں، خاص مقامات جو ہیں بھارت کے وہ نشانے پر آ چکے ہیں۔ بھارت نے بھی کی ہوگی کارروائی، کرے، وہ تو جنگی جنون میں، ہم تو اپنی امن کے لیے کریں، ہم تو اپنے تحفظ کے لیے کریں، ہم نے ہمیشہ پہل نہیں کی، لیکن اب بھارت نے پہل کی ہے، تو اس کو پھر اگر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر سرپرائز ملے گا۔ اب کہ صرف چائے پلا کے ہی بھیجا جائے گا، اب کی بہت کچھ۔ اب یہ سوچیں کلبھوشن ہمارے پاس، اور ابھی مہینہ بھر پہلے 3 ہفتے یا 4 ہفتے پہلے مجھے ایک اور اشوک پکڑا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی راگا آفیسر ہے جو ایران، افغانستان اور پاکستان میں اس قسم کی شرپسندی کر رہا تھا، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو ہمارے پاس ثبوت ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے آئیں، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں۔ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ 1 ارب سے بڑی آبادی ہے ان کی، دنیا سرمایہ کاری وہاں کرتی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے مفادات ہیں، تو اس پہ وہ اڑے ہوئے، غرور ہے، مغرور ہے۔ لیکن مغرور اور غرور آدمی جو ہے وہ اللہ کو اچھا نہیں ہوتا، تو کیسے ہوگا؟ اسی طرح جب یہ سارے معاملات ایسے ہوں گے، جب دونوں جانب جو ہے وہ جنگ کے دہانے پہ آ گئے اور سوچ و بچار نہیں، تو کیا سعودیہ نے، دوست جو ملک ہیں پاکستان کے، انہیں پیغام نہیں دیا؟ سعودی عرب نے باقاعدہ پیغام دیا ان کو، مودی سرکار کو، کہ جناب کسی غلط فہمی میں رہنا، یہ پنگا نہیں لینا۔ اسی طرح کیا امریکہ چاہے گا کہ 2 ایٹمی طاقتیں آپس میں لڑ پڑیں؟ ابھی تو اس کے یوکرائن سے جان نہیں چھوٹ رہی، تو یہاں بھی اس کی سرمایہ کاری ہے۔ بھارت میں بھی اس نے بہت کم سا وہ ٹیرف لگایا، 24% یا 26% ایسے لگایا، وہاں ان کا بھی وہ پسندیدہ ہوگا، ان کے بھی تعلقات بڑے اچھے ہیں، تو وہ بھی بڑی جفی۔ اور ابھی نائب صدر امریکہ کا وہ دورہ کر رہا تھا، اور اس کی بیگم جو ہے وہ نژاد بھارتی ہے، بھارتی نژاد ہے، اس کی موجودگی میں سب کچھ ہوا ہو۔ وہ نائب صدر جس کے بچے کھلا رہے تھے مودی صاحب، اور جناب جفیاں پپیاں ہو رہی تھیں۔ اس صورتحال میں اتنا بڑا فیصلہ اچانک، سندھ طاس معاہدہ جو کہ معاہدے میں ہے کہ 3 دریاؤں پہ آپ قبضہ کر چکے ہیں معاہدے کے تحت، اس میں راوی تھا اور اپنا ستلج تھا، بیاس تھا، لیکن 3 جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، پاکستان کے حق میں ہے، جہلم ہے، سندھ ہے، چناب ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی، اب اس نے یہ شرارت کی ہے تو اس کو مذہبی چکھنا پڑے گا۔ اور یہ 1960 کا معاہدہ، 1960 کے معاہدے کے تحت، اس کے بعد 60 کے بعد دیکھیں 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، مکاری کے ساتھ اس نے پاکستان کو 2 لخت کیا انٹرنیشنل سازش کے تحت، لیکن وہ بھاری نہیں پڑ سکا۔ اور اب یعنی 2025 میں وہ یک طرفہ معاہدہ معطل کر رہا ہے، کر سکتا ہے 2060 کے بعد 65 میں کر دیتا ہے جب جنگ ہوئی تھی، جنگی حالات میں بھی نہیں کر سکا، تو یہ کیسا ہوگا؟ اس کا مطلب مودی صاحب فاؤل کھیل رہے ہیں اور ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، اس کو بھی چھوڑ دیں، اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی، چلیں جنگ چھڑ گئی، 2 ایٹمی طاقتیں ہو گئی، میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان بہت آگے ہے بھارت سے، اگر نقصان ہو گیا کس کا ہوگا؟ آبادی کس کی زیادہ ہے؟ آپ کی آبادی زیادہ ہے، یعنی بھارت کی 1 ارب سے زیادہ ہے، ہماری آبادی تو 25 کروڑ ہے، 26 کروڑ، ان کی آبادی زیادہ ہے۔ اگر وہاں آبادی کا نقصان ہوا، وہاں اگر جو سرمایہ کاری، تو کیا سرمایہ کار وہاں ٹک جائیں گے؟ سرمایہ کار بھاگ جائیں گے۔ ہم تو پہلے ہی بحرانوں میں، پاکستان تو بحرانوں میں ہے، پاکستان تو بحران سے نپٹ رہا، پاکستان جو ہے سخت فیصلے کر کے اس کے عوام، اس کی حکومت، اس کے سیاستدان سب
مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، وہ تو عادی ہو چکے ہیں. لیکن آپ تو جناب شائننگ انڈیا کے مالک ہیں، آپ تو بہت ترقی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اگر یہ دھوم دھڑکا شروع ہو گیا، کہاں جائیں گے آپ کے سرمایہ کار؟ کبھی سوچا ہے؟ مودی جی بنیا بنو بنیا، کاروبار کرنا تو کاروبار کرو. بارڈر جو ہے نا بند کرنے سے بند نہیں ہوتے ہیں، ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. نہ ہم کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں، اور ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہی بہتر ہیں. اب آپ آئے نا لمبا چکر کاٹ کے سعودی عرب سے واپس دہلی، پتہ لگ گیا ہوگا فیول کتنا لگا، وقت کتنا لگا. اور جب پاکستان سے گزر کے گئے ہیں تو آپ میں تو روایات ہی ہیں کہ آپ ایک خیر سگالی کا پیغام دے دیں، اس لیے کہ آپ بدنیت ہیں، آپ کے دلوں میں کدورت ہے. پہلے دن سے ڈے فرسٹ سے آپ کہتے پاکستان اور بھارت کی کنفیڈریشن بن جائے، یہ تو چل نہیں سکے گا. لیکن الحمدللہ سامنے کھڑا ہے ایک چھوٹا ملک، غریب ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایٹمی طاقت بن گئی، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت. تو یاد رکھیے گا، باقی جو مرضی کریں، شام تک فیصلے پاکستان سے بھی آنے والے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، IAN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.